دنیا میں بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کم سنی میں کرتا ہے اور پھر اس کی سزا پوری زندگی بھگتنی ہوتی ہے۔ بچپن کی معصومیت اور نادانی جب غلط لوگوں کے ساتھ میل جول میں ڈھلتی ہے تو وہی معصومیت ایک دن انسان کی تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ میری زندگی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جو شاید دوسروں کے لیے ایک سبق بن سکے۔ ان دنوں میں 12 سال کی تھی، ہر فکر اور غم سے آزاد تھی۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، بس یہی زندگی تھی۔ میں نے 8ویں پاس کی تھی کہ ہمارے خاندان میں ایک دھماکہ واقع ہو گیا۔ میرے ماموں اصغر نے پہلی بیوی اور 4 بچوں کے ہوتے ہوئے ایک تھیٹر ایکٹریس لڑکی چمن آرا سے شادی کر لی۔ یہ عمل سارے خاندان کے لیے افسوسناک تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں زمانے کے ہر پیچ و خم سے نابند ہوئی ممانی کے دیدار کو بے قرار تھی۔ خاندان والوں کی مخالفت اور بڑی بیوی کے ڈر سے ماموں نے چمن مامی کے لیے ہمارے گھر سے قریب ایک مکان لے لیا۔ نئی ممانی کو اکیلا چھوڑنا اب ان کی مجبوری تھی، کیونکہ خاندان نے ان کی دوسری بیوی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کب تک وہ چمن کے گھٹنوں سے لگے رہتے؟ مرد کو فکر معاشرے کے لیے تو گھر سے ہی نکلنا پڑتا ہے۔ ممانی کے لیے ایک تو یہ محلہ نیا تھا، دوسرے وہ اکیلے رہنے سے بوکھلا جاتی تھی۔ مامی ان سے کہتی تھی کہ گھر پر ہی رہو، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس طرح وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس بھی بہت کم جا سکتے تھے۔ ایک دن وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس گئے تو چمن آرا بیگم کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ وہ بظاہر ایک اچھی خاتون لگی۔ ایک ہی رات میں وہ ہم سے مانوس ہو گئیں۔ اصغر ماموں ایک دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن 2 دن لگا دیے، کیونکہ ان کی پہلی بیوی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ یہ وقت ان کی نئی نویلی بیگم نے امی سے مجھ سے باتیں کر کے گزارا۔ امی سے وہ بار بار کہتی کہ باجی ماں باپ سے رشتہ توڑ کر ان کے پیچھے آ گئی ہوں۔ اب تو آپ لوگ ہی میرے اپنے ہیں، اب آپ میرا ساتھ دیں ورنہ اور کہاں جاؤں گی۔ تبھی امی نے ممانی کو گلے لگا لیا اور کہا تم آج سے مجھے اپنی بہن سمجھو، جب کوئی مشکل ہو مجھے بتاؤ گی، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گی، خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اگلے دن ماموں آئے، امی سے کہا کہ کل سے میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں اور چمن آرا اکیلے رہنے پر تیار نہیں، آپ نمرا کو ان کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیے، اس کا اسکول ویسے بھی ہمارے گھر کے قریب ہے۔ امی نے مجھے ماموں کے گھر بھیج دیا۔ چمن آرا ممانی نے خوش ہو گئی، اچھی طریقے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے مزے کی باتیں کرتی رہیں۔ ماموں کام پر چلے جاتے، میری اسکول سے چھٹیاں تھیں تو ہم کو باتیں کرنے کا بہت وقت ملتا تھا۔ ہم مل کر کچن سنبھالتے اور کھانا پکاتے۔ ممانی اپنے بچپن کے قصے سناتی اور میرے ساتھ اچھا وقت گزارتی تھی۔ اسکول کھلے تو پڑھائی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ مجھے حساب کے سوال سمجھ نہیں آتے تھے۔ ماموں تو صبح آفس چلے جاتے، ان کے پاس وقت کہاں تھا کہ مجھے ریاضی سمجھاتے، اور چمن آرا کو ریاضی نہیں آتی تھی۔ البتہ انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا کہ مجھے پڑوس میں ٹیوشن لگوا دیا اور میں ہینا باجی سے پڑھنے ان کے پاس جانے لگی۔ ہینا باجی کے والد ٹھیکیدار تھے، وہ گھر پر نہ رہتے تھے، ان کے لڑکے بھی دوسرے شہر ہوتے، والدہ گھر پر ہوتی۔ ہینا باجی اپنی والدہ کے ساتھ گھریلو امور انجام دیتی۔ ان کے پاس کافی وقت ہوتا تھا، تب بھی وہ مجھے بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتی تھی۔ ایک دن جب میں پڑھ چکی اور گھر جانے لگی، باجی نے کہا ٹھہرو نمرا، ابھی مت جاؤ، آؤ چھت پر چلتے ہیں، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہے۔ ابھی ہم چھت پر جا کر بیٹھے ہی تھے کہ کسی مردانہ آواز نے ان کو پکارا، ہینا دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نوجوان باجی سے گلے مل رہا تھا۔ باجی بے وقوف جذبات سے کھل اٹھی تھی۔ ارے ذیشان تم کب آئے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ میں حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا نمرا یہ میرا بھائی ہے، حیدرآباد میں ملازمت کرتے ہیں۔ میں نے ذیشان کی طرف دیکھا تو پلک جھپکانا بھول گئی، وہ بھی مجھے شچ و پنج میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ تم جاؤ نمرا، بڑے دنوں بعد میرا بھائی آیا ہے، تم کل اور پرسوں مت آنا، 2 دن تمہاری چھٹی ہے۔ میں وہاں آئی مگر 2 آنکھیں میرے ساتھ ساتھ جیسے میرے تعاقب میں دروازے سے گلی تک آ گئیں۔ یہ آنکھیں میرے دل میں خوب گھر کر گئیں۔ گھر آ کر اب یہ دونوں آنکھیں مجھے در و دیواروں سے جھانکتی محسوس ہوئیں، لیکن مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ممانی کو بھی بتایا کہ ہینا بھاجی کا بھائی آیا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ یہ آنکھیں مجھ کو گھر میں ادھر ادھر بکھری نظر آتی ہیں۔ میری بات سن کر ممانی نے ایک خاص ادا سے مسکرائیں۔ تیسرے دن جب میں پڑھنے باجی کے گھر پہنچی، وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، وہ بغیر جواب دیے مسکرا کر اٹھ گیا۔ سلام کا جواب باجی نے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کھڑکی کی طرف نظر ڈالی، مجھے گمان ہوا کہ 2 خوبصورت آنکھیں مجھ کو کھڑکی کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں۔ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے میں وہاں
वहाँ से लौट आई, घर आई तो कोई अजीब सी परेशानी मेरे ताक़ुब में आई। एक मुमानी ही मेरा रास्ता थी। उनको बताया कि आज वो आंखें मुझको परेशान करने को पर्दे के पास मौजूद थी, तो उन्होंने कहा मेरा ख़्याल है वो लड़का तुमको पसंद करने लगा है। एक रोज़ मैं ट्यूशन लेने गई तो हिना बाजी घर पर ना थी। कुछ देर में उनकी अम्मी के पास बैठी रही। घर आने लगी तो जीशान ने कहा आओ मैं तुमको पढ़ा दूँ। क्यों पढ़ाई का हर्ज करती हो? मैंने आंटी की तरफ देखा। वो बोली हाँ बेटी पढ़ लो। मैं पढ़ने को बैठ गई। उसने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल समझाए। शायद वह यह चाहता था कि मैं कुछ और भी वक्त वहाँ रुकूँ। अभी जीशान के पास बैठी पढ़ रही थी कि हिना बाजी आ गई। बाकी जो कुछ कह रह गया था वो बाजी ने पढ़ा दिया। फिर आए दिन ये होने लगा कि बाजी घर पर नहीं होती मगर जीशान मौजूद होता। वो मुझको पढ़ाने लगता और मैं बैठ जाती। आंटी ने एक दिन कहा बेटी तुम्हारी हिना बाजी को रोज़ बाज़ार जाना होता है। जीशान से बड़े उनके भाई अरमगान की शादी के लिए कुछ ख़रीदारी करनी होती है, इसलिए वो मसरूफ़ हो गई हैं। मुझे जीशान से कोई शिकायत ना थी मगर एक मसला था कि जब वो भी मेरी तरफ देखता तो नर्वस हो जाती। मैं इस अंदाज़ नज़र से ना आशना थी, इसलिए उलझन होती थी। रफ्ता रफ्ता मैं इस अंदाज़ नज़र की आदी हो गई। अब ये हाल था कि जिस रोज़ जीशान न होता दिल बुझ जाता। दिल हिना बाजी से पढ़ने में ना लगता और जल्द जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करती। एक दिन मैं चौंक गई जब स्कूल से निकली, उसको गेट के करीब मुस्कुराते देखा। खैर उसने मुझे कुछ ना कहा। उस दिन मैं मुमानी चमन आरा के घर जाने के बजाय अपने घर चली गई। उनका घर रास्ते में पड़ता था। वो तेज़ तेज़ चलता मुझसे पहले घर पहुँच गया और जब मैं मामू के घर के सामने से गुजर कर अम्मी के पास जा रही थी वो अपने दरवाजे पर खड़ा मिला। उसने हाथ के इशारे से सलाम किया। मैं फिर बिना समझी कि ये सब क्यों और क्या है। अब वो अक्सर जब अम्मी अब्बू के घर जाती तो अपने घर के आसपास मिलता और हाथ के इशारे से सलाम करता। रोज़ाना उसकी निगाहें ना जाने क्या क्या पैगाम देती, लेकिन मेरी समझ में कुछ ना आता। पिछले कई दिनों की तरह आज भी हिना बाजी घर पर ना थी। उस दिन छुट्टी थी। दिन के तकरीबन 9 बजे थे। मैं उनकी अम्मी के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने जीशान को आवाज़ दी। बच्ची बिना वजह बैठी है, उसका वक्त ज़ाया हो रहा है। जीशान बेटे तुम ही इसको पढ़ा दो, हिना तो जाने कब तक आएगी। जीशान ने कहा जी और मेरे सामने आकर बैठ गया। ज़रा देर बाद उनकी दाएं तरफ की पड़ोसन ने आंटी को अपनी लड़की भेज कर बुला लिया। कहा कि सुनार आया हुआ है, आजकल डिज़ाइन देख लो। वो फ़ौरन चादर लपेट कर चली गई। उनको ये ध्यान भी न रहा कि मैं और जीशान घर में अकेले हैं। बस इतना कहा कि 5 मिनट में आती हूँ। निम्रा बेटी हांडी चूल्हे पर चढ़ी है, ज़रा देख लेना। उस रोज़ पढ़ाते पढ़ाते जीशान ने कहा निम्रा तुम इतना कम क्यों बोलती हो? मैंने जवाब दिया मुझे ज़्यादा बातें करना नहीं आती। वो बोला तुम जानती हो मेरी छुट्टी ख़त्म हो रही है और मुझे वापस मुलाजमत पर जाना है। नहीं, मेरा जवाब एक लफ्ज़ में था। अच्छा तो सुन लो, तुमने किसी की रूह पर कब्ज़ा कर लिया है और उनके दिल की धड़कन बन गई हो। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगा ऐसा क्या देख रहे हो? क्या मेरी आंखें भैंगी हैं? नहीं तो नर्वस होकर मेरी लबों से अल्फाज बेसाख्ता अदा हो गए। आप भैंगी तो नहीं, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा खूबसूरत हैं मेरी आंखें? क्या तुम खूबसूरत का मतलब जानती हो? नहीं नहीं, मैंने दोनों जवाब दिए। तो कहा तुम बहुत मासूम हो निम्रा, तुम्हारा ये मासूम चेहरा मेरे जहन से एक पल के लिए भी गुम नहीं होता। जानता हूँ तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद 13-14 साल की, लेकिन मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मैं 4 माह बाद आऊँगा। तुम सोच कर रखना कि तुमने मेरा इंतज़ार करना है या नहीं। तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना होगा। बड़े भाई की शादी के बाद मैं अम्मा से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मैं हैरान व परेशान घर आ गई क्योंकि मेरी समझ में उनकी बात अधूरी आई थी। पूरी तरह जीशान की बात का मतलब ना समझ सकी। इंतज़ार से नाशना एक छठी जमात की तालिबा को भला क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है और इंतज़ार किस बला का नाम है और वह क्यों इंतज़ार करने का कहता है। घर आकर बहरहाल जीशान की बातें मेरे जहन में ही रहीं बल्कि मुझको परेशान करने लगी। फिर आखिर मैंने मुमानी को सब कुछ बता दिया। वो आज़ाद ख्याल थी। दिल के कानों से मेरी बात सुनी और परेशानी को भाप लिया। बोली निम्रा तुम तो खुश नसीब हो, इतना चाहने वाला मिला है। अगर कोई मुझे ऐसा कहता तो मैं फ़ौरन मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती। उन्होंने मोहब्बत के बारे में ऐसी बातें की कि मैं इस काम को बहुत ज़रूरी और अहम ख्याल करने लगी। उनकी बातों ने मेरे कच्चे जहन पर बहुत बुरे असरात मुतब्बला किए। मेरे दिल में चुभने वाली बेचैनी पैदा हो गई। ना जाने क्या हुआ कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। सारा दिन उदास रहती। अम्मी के पास जाना भी कम कर दिया। चमन आरा मुमानी के करीब
رہنے کی کوشش کرتی جیسے یہی وہ ہستی ہیں جو مجھے پریشانیوں سے بچا لیں گی۔ ہر وقت انہی سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، وہ بھی مجھے ٹوکنے کی بجائے میرے حوصلے کو بڑھاتی، بار بار جلاتی کہ تم مانو یا نہ مانو تم کو ذیشان سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار مجھ کو اس طرح یاد کرا دی کہ میں نے محسوس کر لیا کہ اب میں ذیشان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو محبت کا مطلب سمجھ میں آنے لگا کہ ہر وقت جس کی یاد ستائے، ہر دم جس کی کمی محسوس ہو، سمجھو کہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اب کھل کر ذیشان کا نام لینے لگی۔ پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا، سوچتی کہ واقعی محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ میری حالت بھی ان دنوں پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اس حالات میں ممانی نے میری بہت دلجوئی کی، بہت خیال رکھا۔ اب سوچتی ہوں کہ ان کا یہ لگاؤ بھرا برتاؤ ان کی دوستی نہیں بلکہ دشمنی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے دشمنی نہ ہوتی تو وہ مجھ کو سمجھاتی، نہ کس عذاب میں داخل کرتی اور ایسے روگ میں مبتلا کر دیتی جس سے میں قطعی ناآشنا تھی۔ وہ مجھے سمجھا کر روک دیتی کہ ایسی باتوں میں نہ سوچو، یہ باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہیں، اب بس اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو۔ لیکن وہ اچھی ممانی نہ تھی، میں تو لائق طالبہ تھی۔ مجھ کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا اور ایسے راستے پر چلایا کہ اگر ان کی جگہ میری ماں ہوتی تو وہ ضرور مجھے روکتی۔ یہ 4 ماہ مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے، پھر آخر ذیشان لوٹ آیا۔ میرا دل کھل اٹھا، ہر وقت دھڑکنیں تیز کر رہتی۔ ممانی ان کے نام سے چھیڑنے لگی۔ میں ہینا باجی کے گھر گئی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سوال کا جواب مانگا۔ مجھ سے جواب بننا پڑا تو رونے لگی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر وہ بے قرار ہو گیا، بولا مجھے یقین تھا کہ میری محبت کا طوفان تمہارے دل میں ضرور تباہی مچا دے گا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب میں ان کے گھر جاتی، کسی نہ کسی بہانے ایک طرف ہٹ جاتا اور مجھے ادھر بلا لیتا۔ ان کے گھر والوں سے چھپ کر ہماری ملاقاتیں ہونے لگی اور ہم ان ملاقاتوں میں اتنے پاگل ہو گئے کہ سب کچھ بھول بیٹھے۔ میں ساری باتیں ممانی کو ضرور بتاتی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر ہینا کے گھر ذیشان سے بات کرنے سے تم کو خوف آتا ہے تو اپنے گھر کو محفوظ ہے، تمہارے ماموں آفس گئے ہوتے ہیں، تم اس سے یہاں بلا کر مل لیا کرو۔ لیکن میں دن میں اس کو بلانے سے ڈرتی تھی کہ ہمارے گھر سے بھی لوگ آ جاتے تھے، لہٰذا چمن آرا نے یہ حل نکالا کہ ان کو رات کو بلایا کرو، جب ماموں اصغر گہری نیند سو جائیں یا وہ اپنے پہلے والے گھر ہوا کریں۔ سو ممانی نے خود رات کو اس کو پچھلی طرف کی گیلری میں آنے کو کہا، خود 2-4 منٹ بات کی اور ہمیں دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ہمیں مسلسل تنہائی میں ملنے کا موقع دیتی رہی۔ اس وقت تو میں ان کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتی تھی۔ اب زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوتا ہے کہ وہ میری سب سے بڑی دشمن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہوتا گیا۔ سچ کہتے ہیں کہ ایسا تعلق زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی نے 1-2 بار جب ذیشان کو ماموں کے گھر سے نکلتے دیکھا تو انہوں نے ممانی پر شک کیا۔ جب میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ یہ پڑوسی لڑکا کیوں تمہارے گھر آتا ہے تو انہوں نے الٹا وار کر دیا اور طوفان کھڑا کر دیا کہ تمہاری اپنی لاڈلی بہن کے اوپر الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ممانی نے مجھ پر گھر پر بلا لیا اور مجھے اور ذیشان کو معاملے کی خبر نہ دی۔ جب ذیشان مجھ سے ملنے آیا تو بھائیوں کو ممانی نے خبر کر دی۔ وہ تو میرے بارے میں ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے اور نہ ہم بھی سوچ سکتے تھے کہ یہ خاتون ہمیں یوں رسوا کرے گی۔ میرے بھائیوں نے ذیشان کو پکڑ لیا اور خوب مارا اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے اور مارا۔ میں جانتی تھی کہ میری غلطی ہے، مار کھاتی رہی، میرا اسکول جانا بند ہوا اور بھائیوں نے امی سے کہا کہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دو۔ گھر والے تو میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور مجھے ذیشان کی فکر لگی تھی۔ ایک روز موقع پا کر بڑی مشکل سے میں گھر سے نکل کر اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ اپنی بیٹھک میں تھا اور بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ میں گلی سے ہی بیٹھک میں چلی گئی لیکن اس نے مجھ سے بات کرنے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے بھائیوں سے ڈرا ہوا تھا۔ جب میں نے دوبارہ مخاطب کیا تو بولا نمرا میں تم سے محبت نہیں کرتا، وہ میری بھول تھی، اب تم مجھ سے ملنے کبھی مت آنا، میری شادی میری کزن سے ہو رہی ہے، اب تم چلی جاؤ، میری اور اپنی شامت مت بناؤ۔ مجھ کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی، دل کو چوٹ لگی۔ میں سوچتی تھی کہ شاید یہی محبت ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میری نہ سمجھی اور دوسروں کی خود غرضی تھی جس نے مجھے بھٹکا دیا۔ مجھے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ نہ کہہ سکی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ جس پر سب کچھ قربان کر دیا اس نے جان کے خوف سے مجھ سے منہ موڑ لیا، لیکن یہ اچھا ہی ہوا، مجھے سبق تو مل گیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ گھر میں میری شادی کی تدبیریں ہو رہی تھیں اور مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شادی کیا تھی، بس مجھے بنا سنوار کر ایک مقبرے میں زندہ دفن کیا جانا تھا۔ دولہا میرے والد کی عمر کا تھا، جس کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ والدہ اور والد دیکھتی رہ گئے اور جن بھائیوں نے اپنی عزت پر آ جانے کے خوف سے میری شادی کرائی، شادی کے 10 برس بعد میرا شوہر دم کے مرض سے وفات پا گیا۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی، شوہر کی کافی جائیداد تھی، مجھے بھی حصہ ملا۔
میں نے دوبارہ شادی نہ کی، اب شادی کی خواہش نہ رہی تھی۔ مجھ کو کم سنی میں ایک غلط عورت کے گھر رہنے کی بہت بڑی سزا ملی تھی۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ میری اس بربادی میں کس کا قصور تھا؟ میری والدہ کا، جنہوں نے مجھے ایک غیر عورت کے سپرد کیا، یا اس عورت کا جس نے مجھے اپنی ڈگر پر چلایا اور حفاظت کرنے کے بجائے مجھ کو تہی دامن کر دیا؟ اور رسوا بھی۔ زندگی کے اس دور میں اتنی معصوم تھی کہ اچھے اور برے میں فرق کرنا نہیں جانتی تھی۔ جو باتیں سن لیتی انہیں سچ سمجھ لیتی۔ اس غلط فہمی میں مجھے اندھی محبت کے راستے پر ڈال دیا۔ یوں میری زندگی ایک سبق چھوڑ گئی کہ نہ سمجھی اور کم سنی میں اٹھایا گیا ہر قدم غلط لوگوں کو صحبت اور ماں باپ کی معمولی سی کوتاہی انسان کو ایسی راہوں پر ڈال دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ آج بھی میں سوچتی ہوں کہ اگر مجھے صحیح وقت پر کوئی روک دیتا، سمجھا دیتا تو شاید میرا حال کچھ اور ہوتا۔ میری دعا ہے کہ کوئی اور بچے میری طرح نادانی جذبات یا کسی غلط عورت کی باتوں میں آ کر اپنی پوری زندگی برباد نہ کرے۔ دھنیہ واد دوستو۔